الرحیم۔ باب ما یستحب من الضحایا، یہ باب اس بیان میں کہ قربانی کے جانوروں میں کیسا جانور مستحب ہے۔ قربانی کا جانور تندرست ہونا چاہیے، ساتھ ہی وہ خوبصورت بھی ہو۔ قربانی کا یہ جانور چونکہ پل صراط پر سواری کے طور پر آئے گا اور یہ ایک طویل راستہ ہے، 500 برس کا راستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک لمبی مسافت طے کرنی ہے تو سواری اچھی ہونی چاہیے۔ آپ کو دنیا کا سفر کرنا ہے، اجمیر شریف جانا ہے یا اور کہیں جانا ہے، تو بس کی کنڈیشن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں تک بس جا کر کے پھر واپس آ جائے۔ یہ دنیا کے سفر کے لیے آپ تمام طرح سے اس کا جائزہ لیتے ہیں، جبکہ اگر وہ بس خراب ہو گئی تو آپ کے لیے دوسری سواری کا بھی انتظام ہو سکتا ہے۔ پیدل بھی آپ جا سکتے ہیں، زمین ہے اس پر آپ چل سکتے ہیں، اور یہاں پل صراط بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز، اور وہاں اجالا بھی نہیں، تاریک راستہ ہے بالکل، اور نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ اس مشکل راستے کو پار کرنا، تو اب اس راستے کو پار کرنے کے لیے سواری اچھی ہونی چاہیے۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدیٰ کا ساتھ، تو تاریک راہ پل صراط، پل صراط کا راستہ تاریک ہے، بالکل اندھیرا، گھٹا ٹوپ اندھیرا، وہ بھی جہنم کی پشت پر ہے، نیچے آگ بھڑک رہی ہے۔ خدا نہ کرے کہ پاؤں ڈگمگا گیا تو سیدھے جہنم کے گڈھے میں گرے گا جا کے۔ تو اس مسافت کو طے کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اخلاص قلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ اخلاص قلب کے ساتھ اچھا تندرست جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اسی لیے ایک حدیث شریف میں آیا کہ سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، قربانی کا جانور تندرست رکھو، فرما رکھو کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں۔ اس لیے اگر آدمی صاحب وسعت ہے، استطاعت ہے اس کے پاس، تو اچھا جانور قربانی کرنے کے لیے خریدے۔ یہ نہیں کہ سوچا کہ واجب ادا کرنا ہے تو کوئی دبلا پتلا جانور قربان کر دے، بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ یہ قربانی پیش کرے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ جانور خوبصورت بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ خوبصورتی کا معیار کیا ہے،
یہ مسئلہ مختلف ہوئی۔ بعض نے بکروں کے تعلق سے کہا کہ سفید ہونا چاہیے، بعض نے کہا کہ سرخ ہونا چاہیے، بعض نے کہا کہ سرخی اور سفیدی دونوں اس میں رہے، مگر ام المومنین کی حدیث شریف آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے جانور کی قربانی فرماتے تھے۔ حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبداللہ بن وہب قال اخبرنی حیوہ، یہ وہی حیوہ ابن شریح ہیں جن کا نام بار بار ترمذی شریف میں آ چکا ہے۔ قال حدثنی ابو صخر عن ابن قصید عن عروہ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقرن، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ دار یا بڑی سینگ والے میڈھے کا حکم دیا۔ میڈھا یعنی جسے دمبا کہا جاتا ہے، کبش کا معنی دمبا، میڈھے کا حکم دیا، اقرن بڑی سینگ والا، یتو فی سوادن جو سیاہی میں چلے، وینظر فی سوادن اور سیاہی میں دیکھے اور سیاہی میں بیٹھے۔ سیاہی میں چلنے کا مطلب ہے کہ اس کے پاؤں سیاہ ہے، پاؤں کا رنگ سیاہ ہے۔ سیاہی میں دیکھنے کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھ کے ارد گرد سیاہی۔ سیاہی میں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ اس کے پیٹ میں سیاہی اور باقی جسم سفید۔ تو ایسا جانور جس کی آنکھ کے پاس سیاہی ہو، پاؤں میں سیاہی ہو، پیٹ میں سیاہی ہو اور پورا جسم سفید ہو، تو ایسا جانور یقیناً خوبصورت لگے گا۔ اس لیے قربانی کے لیے خوبصورت جانور تلاش کرنا چاہیے، اور اس میں اقرن، تو اس کا مطلب ہے کہ جانور سینگ دار ہو۔ لہذا سینگ دار جانور کی قربانی یہ ہے منڈے جانور کی قربانی سے افضل۔ اگرچہ منڈا جانور جس کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی، مگر چونکہ خوبصورتی میں اس سے کہیں بڑھ کر سینگ والا جانور ہوتا ہے، اس لیے سینگ والے جانور کی قربانی کرنا افضل۔ فَأُتِيَ بِهِ، تو ایسا جانور، ایسا میڑھا لایا گیا، فَضَحَّ بِهِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی فرمائی۔ فقال، اور جب قربانی فرمانے کا حضور نے ارادہ فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا، یا عائشہ حلم المدیہ، اے عائشہ چھری لے آؤ۔ ثم قال، پھر فرمایا، اشحذیہا بحجر،
اسے پتھر سے تیز کر لو۔ ففعلت، تو میں نے اسے تیز کیا۔ فاخذها، تو حضور نے چھری ہاتھ میں لی۔ واخذ الکبش، اور میڈھے کو پکڑا۔ فاضجعہ، اور اسے لٹایا۔ وذبحہ، اور حضور نے اسے ذبح فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر قربانی کرنے والا اچھی طرح سے قربانی کرنا جانتا ہے، اس طور سے کہ جانور کو زیادہ اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو اسے زیادہ، تو قربانی خود سے کرنا افضل ہے، بلکہ یہ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا اگر اچھی طرح سے قربانی کرنا جانتا ہے۔ ایسا نہیں کہ خالی اسے تختہ مشق بنائے اور مشق کرے، سوچا کہ گلا ہی تو کاٹنا ہے، کسی بھی طریقے سے گلا کاٹ دوں گا۔ جانور کو اذیت نہ دے، بلکہ چھری چلاتے ہی خاص طریقے سے اس کی چھری اس رگ پر پہنچ جائے جس سے جانور جلدی سے ذبح ہو جائے اور جانور کو جلدی سے راحت مل جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ چھری اس پر چلاتے رہتے ہیں اور وہ رگ جس کے بعد جانور کو راحت مل جاتی ہے اس رگ تک وہ پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اس لیے اگر اچھی طرح سے جانتا ہے تو ذبح کرے، ورنہ کوئی اچھا جاننے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ ذبح کر دو۔ اور اس موقع پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، خاص طور سے علماء کرام سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ تھوڑا سا ہاتھ لگا دیجیے، پھر اس کے بعد باقی ہم سنبھال لیں گے۔ کہتے ہیں نا، اگر اس طرح سے کرنا ہے تو چونکہ گلے کے اندر بنیادی طور پر 4 رگیں ہوتی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے کہ ان 4 رگوں میں سے حلال ہونے کے لیے کم از کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، جبکہ دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ 4 کا کٹنا ضروری ہے۔ اس لیے اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے اور جس عالم سے وہ کہہ رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے ذبح کرنا نہیں آتا ہے، سال میں وہی 3 دن اتفاق پڑتا ہے، تو اب پہلے سے یہ تاکید کر دیں کہ اگرچہ میں ہاتھ لگا دوں گا لیکن بیچ میں اگر آپ نے چھری پکڑ لی ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہی چھری چلائیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے ہی چھری چلانا شروع کر دیں، کیونکہ فرض کیجئے کہ 1 رگ اگر کٹی ہے تو ابھی جانور حلال نہیں ہوا، اب 3 رگ اگر کسی دوسرے نے کاٹی ہے اور اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا تو اب اس جانور کا دوسرا حکم ہو گیا۔ اس لیے پہلے سے یہ تاکید کر کے رکھیں، اس کو بتا دیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہی چھری چلانا، بلکہ جیسے ہی وہ چھری پکڑے اس وقت بھی کہہ دیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ اور اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چھری پہلے سے تیز کر لے تاکہ جلدی سے جانور ذبح ہو جائے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو مقدر فرمایا ہے، اس لیے جب تم جانور ذبح کرو فاحسنوا الذبح، تو اچھی طرح سے ذبح کرو، اور جب تم کسی کو قتل کرو تو اس میں بھی احسان کرو اس کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ سزا دینی ہے، سزا کے طور پر اسے اگر موت کی سزا اسے دینی ہے تو ایسا نہیں کہ اسے تڑپا کر کے مارو، بلکہ اس میں بھی اس کے ساتھ احسان کرو کہ ایک دو بار میں اس کا کام تمام کر دو۔ اور اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جانور کو لٹا کر کے ذبح کریں، یعنی چھوٹا جانور اگر ہے تو اسے لٹا کر کے ذبح کرے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے فاضجعہ، یعنی حضور نے اسے لٹا دیا۔ وقال بسم اللہ اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم ضحى به صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی۔ اس حدیث شریف سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے جانور میں بھی شرکت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ جانور کون سا تھا؟ چھوٹا جانور تھا، میٹھا تھا، اور جو دعا حضور نے اس وقت پڑھی ہے اس میں اپنی آل کو بھی یاد فرمایا اور اپنی امت کو بھی یاد فرمایا اس موقع پر، جبکہ چھوٹے جانور میں شرکت نہیں ہوتی ہے، بلکہ شرکت کے لیے بڑا جانور درکار ہے۔ اس بارے میں ہمارے ائمہ حنفیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ثواب میں شریک کرنا مقصود ہے۔ کس چیز میں؟ ثواب میں، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ حضور نے ثواب میں اپنی آل کو بھی شریک فرمایا اور اپنی امت کو بھی شریک فرمایا، تو اس کا مقصود صرف یہ ہے کہ ثواب میں حضور نے سب کو شریک فرمایا۔ لہٰذا اس حدیث شریف کی اس بات پر دلالت نہیں ہے کہ چھوٹے جانور میں واجب کی ادائیگی میں بھی دوسروں کی شرکت ہو سکتی اور ثواب میں کسی کو بھی شریک کیا جا سکتا۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب عن ایوب عن ابی قلابہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحر 7 بدنات بیدہ قیاما وضحى بالمدینۃ بکبشین اقرنین املحین۔ موسیٰ ابن اسماعیل فرماتے ہیں کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا، انہوں نے ایوب سے روایت کی، وہ ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے 7 بدنہ کو نحر فرمایا، یعنی 7 اونٹوں کو نحر فرمایا۔ بدنات یہ بدنہ کی جمع، اگر جی اس کا معنی بڑا جانور آتا ہے، بڑے جسم والا جانور، لیکن اس سے مراد اونٹ ہے۔ اور اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اونٹ میں نہر سنت،
نہر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اونٹ کھڑا رہتا ہے اور بائیں طرف سے اس کے پاؤں کو باندھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے حلقوم میں خنجر نشانہ لگا کر کے مارا جاتا ہے، یعنی یہ نیچے سے حلقوم میں خنجر ڈالا جاتا ہے، ہاں، پھر وہاں سے خون سب گر جاتا ہے۔ اب خون جب گر جاتا ہے تو اونٹ زمین پر گرنے لگتا ہے، یہ صورت نہر کی ہوتی۔ تو اونٹ میں چونکہ نہر آسان بنسبت اس کو لٹانے کے، اس طریقے سے اونٹ کی قربانی کرنا یعنی نہر والی صورت اس میں آسان ہے، اس لیے اونٹ میں نہر افضل، جبکہ چھوٹے جانوروں میں ذبح ہے یہ افضل۔ وَضَحَا بِالْمَدِينَةِ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، اور مدینہ طیبہ میں دو سینگ دار خوبصورت میڑھوں کی قربانی فرمائی۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام عن قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بکبشین اقرنین املحین یذبح ویکبر ویسمی وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا۔ قتادہ ابن دیامہ سدوسی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سینگ دار خوبصورت میڑھوں کی قربانی فرمائی۔ حضور ذبح فرماتے اور تکبیر کہتے اور تسمیہ کہتے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے حضور ذبح فرماتے، اور اپنا پاؤں دونوں میڑھوں کے پہلو پر، ان کے پہلو پر یعنی شانے پر اپنا پاؤں حضور رکھ دیتے تھے۔ تو اس سے ذبح کی ایک سنت اور بھی معلوم ہوئی کہ چھوٹا جانور جب ذبح کرے تو ذبح کرنے والا اپنا پاؤں جانور کے شانے پر رکھ لے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ یضع رجلہ علی صفحتہما، یعنی شانے پر رکھ کر کے جانور ذبح کرے۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ الرازی قال حدثنا عیسیٰ قال حدثنا محمد بن اسحاق عن یزید بن ابی حبیب عن ابی عیاش عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجوعین۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن دو سینگ والے املحین خوبصورت موجوعین خسی کیے ہوئے میڑھوں کی قربانی فرمائی۔ موجوعین کا اصل معنی آتا ہے کہ خصیتین کو توڑ دینا، یعنی دق الانثیین خصیتین کو توڑ دینا،
مراد اس سے خسی۔ اب یہ الگ الگ طریقہ ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دونوں بیضے باہر نکال لیے جاتے ہیں، جیسا کہ عام طور سے چھوٹے جانور میں ہوتا ہے، بکروں میں ایسا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں بیضے باہر نہیں نکالے جاتے بلکہ ان کی رگوں کو پیٹ کر کے توڑ دیا جاتا، یعنی ان کی رگوں کو ناکارہ کر دیا جاتا، جیسا کہ بڑے جانور میں ایسا ہوتا۔ تو حاصل یہ ہے کہ وہ جانور خصی کیا ہوا، کیونکہ ظاہر ہے کہ خصی کیے ہوئے جانور کا گوشت یہ غیر خصی سے زیادہ لذیذ ہوتا نا زیادہ لذیذ، اور حسن و جمال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی خصی یہ غیر خصی سے خوبصورت لگتا ہے کہ نہیں؟ باقی جو غیر خصی ہے وہ بدبودار اور ساتھ ہی ساتھ بدصورت بھی ہوتا ہے، اس لیے خصی کیا ہوا جانور یہ افضل۔ اور یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خصی کرنا یہ جانور میں عیب نہیں، اس لیے کہ عیب کی دو صورت ہوتی، ایک یہ ہے کہ جو مقصود ہے کسی چیز کا اس مقصود کے اندر اس سے کوئی خلل پیدا ہو رہا، جو مقصود ہے اس کا اس مقصود کے اندر کوئی خلل پیدا ہو رہا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس نقص کی وجہ سے تاجروں کے عرف میں اس کی قیمت گھٹ جائے۔ اب قربانی کا جو جانور ہے وہاں پہ مقصود گوشت ہے، مقصود کیا ہے؟ گوشت، اور ظاہر ہے کہ خصی کیے ہوئے جانور کا گوشت جتنا لذیذ ہوتا ہے اتنا لذیذ غیر خصی جانور کا گوشت نہیں ہوتا، اور خصی کرنے کی وجہ سے تاجروں کے عرف میں اس کی قیمت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے بلکہ اس کی قیمت تو اور زیادہ بڑھ جاتی، اس لیے یہ کوئی عیب نہیں۔ فلما وجہہما، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میڑھوں کو قبلہ رو کر دیا، اس سے معلوم ہوا کہ جانور کو لٹایا جائے تو قبلہ رو لٹایا جائے۔ قال، تو حضور نے یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منکا ولکا عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبح۔ اس سے یہ معلوم ہوا اس میں ہے کہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی میری نماز، میری یہ قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اس سے صاف یہ ظاہر ہے کہ قربانی میں دکھاوا مقصود نہیں ہونا چاہیے بلکہ خالص رضائے الہی مقصود ہونا چاہیے،
اخلاص قلب کے ساتھ آدمی قربانی کرے۔ اور اس حدیث شریف کا بھی محمل وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب میں اپنی امت کو یاد فرمایا، ثم ذبحا، پھر حضور نے جانور کو ذبح فرمایا۔ حدثنا یحییٰ بن معین قال حدثنا حفص عن جعفر عن ابیہ عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبش اقرن فحیل ینظر فی سواد ویاکل فی سواد ویمشی فی سواد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینگ دار نر میڑھے کی قربانی فرماتے۔ اس میں فحیل کا بھی لفظ، اس سے معلوم ہوا کہ بکرا یہ بکری سے افضل۔ ینظر فی سوادن، جو سیاہی میں دیکھتا، ویاکل فی سوادن، اور سیاہی میں کھاتا، یعنی منہ کے پاس سیاہی، ویمشی فی سوادن، اور سیاہی میں وہ چلتا، یعنی اس کے پاؤں میں سیاہی۔ اب اس باب کے اندر آپ دیکھیں کہ کئی ایک حدیثوں کو امام ابو داؤد نے ذکر کیا، اور جتنے الفاظ اس میں آئے ہیں ان سارے الفاظ کو یہاں پہ ذکر کیا تاکہ ہر لفظ سے کسی نہ کسی حکم شرع کا استنباط ہو سکے۔ اسی مقصد سے امام ابو داؤد نے ایک حدیث شریف کو جو متعدد الفاظ میں آئی ہے کئی سندوں سے ان کی تخریج فرمائی۔